راستہ بھی خوشبو سے مہک جائے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتی ہیں جس دن سے یہ لاڈلا میرے شکم میں آیا ہے، میں جن گلیوں سے گزروں وہ راستہ مہک جاتا. پھر حضرت فاطمہ گئی نبی کی دادی، کچی دیوار سے مٹی کہ اس کو تو سونگی. عبد المطلب نے جب سونگا تو کیسے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا ہاں کل آمینہ نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، آج تک خوشبو آ رہی. آمینہ اندر گئی، دوپٹہ لایا، کہا بابا اس کو تو سنو. عبد المطلب نے اس کو سنگا، اتنی پیاری خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سنی ہے. کہاں بابا جب پسینہ آتا ہے تو میں اس سے پہنچ لیا کرتی ہوں. ارے بابا یہ دوپٹہ تو دھول کی بات ہے، اس دوپٹے کو جس پانی میں ڈال دیتی ہوں تو وہ پانی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا. دوپٹہ تو دور کی بات، پانی بھی مہک جائے. اللہ. حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا نا تو سر اٹھایا کہ لگتا ہے میں نے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے. خوش ہو گئے عبد المطلب. پھر آمینہ نے کہا بابا ایک راز اور میرے سینے میں ہے. کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں نا تو میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہوں، مہمان آتے ہیں. بابا مکے کی اور عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں تو میں جب جاتی ہوں تو مکے کی عورتیں مجھ سے کہتی ہیں آمینہ تم رکی رہو، جب تک تم رہتی ہو تو پانی کنارے رہا کرتا ہے. کہتی بابا اس بچے کی برکت ہے کہ جیسے میں کنویں میں جھانکتی ہوں پانی اچھال مار کے اوپر کو آ جاتا ہے. پانی اچھال مار کے اوپر. کہتی ہاں. کہتی بابا تمام عورتیں پانی بھر کے چلی جاتی ہیں، میں اکیلی جب پانی بھر کے چلتی ہوں نا مکے کی گلیوں سے تو میں جس پتھر پر پیر رکھتی ہوں وہ پتھر جو ہے موم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتا ہے. بابا جن گلیوں سے میں گزرتی ہوں تو کئی پتھر بولتے ہیں، کئی پیڑ بولتے ہیں، کئی درخت بولتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا بابا میں صحیح کہہ رہی ہوں، کئی پیڑ بولتے ہیں، کئی پتھر بولتے ہیں، کئی درخت بولتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی جب پتھر بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آتا ہے؟ جب پیڑ بولتے ہیں تو تیری سمجھ میں آتا ہے؟ گھاس بولتی ہے تو تیری سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہاں ابا جان جب پتھر بولتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. پتھر بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے آمینہ تجھ پہ بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد مصطفیٰ پر بھی سلام ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلام پڑھتے ہیں ہم. اگر آج یہاں سلام پڑھیں تو کہتے ہیں یہ لوگ سنی علماء بھڑکا جاتے ہیں جلسوں میں آ کے بھاگا کہ سلام پڑھو سلام. میں نے کہا چلو بھائی میں مان لیتا ہوں، میں نے ان کو بتا دیا، میں نے ان کو بتا دیا، لیکن ابھی نبی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں تو پھر ان پتھروں کو کس نے بتایا تھا جو نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ ان پیڑوں کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے ان کو بتایا. ان پتھروں کو کس نے بتایا؟ کیا یہ بھی بریلی سے سیکھ کے آئے تھے؟ کیا انہیں بھی امام احمد رضا نے بتایا تھا؟ تو یہ کیا بتائیں گے جن کی اپنے نسب کا پتہ نہ ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، مصطفیٰ کی نعت کے لیے اس کا خدا ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی نعت کے لیے اس کا خدا ہی کافی ہے. یہ حضور ہے. حضرت آمینہ فرماتی میں حضور کا میلاد پڑھا، حضور کا میلاد پڑھنا
ہوتا ہے کہ تقریر کرنا جانتا ہے، لیکن میں حضور کا میلاد پڑھ رہا ہوں. سنیے حضرت آمینہ کہتی ہیں جیسے جیسے حضور میری جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، فرماتی میری قسمت کے دن سنورتے جا رہے تھے. کہتی ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا مجھے مبارکباد دینے، کوئی نہ کوئی نبی مبارکباد دینے آتا. آمینہ مبارک ہو، تیری گود میں نبیوں کا سردار آیا ہے، نبیوں کا تاجدار آیا. کہتے ہیں دن گزرتے گئے، میری قسمت کے دن سنورتے گئے. پھر نبی کی امی کہتی کہ وہ بڑی رات آ گئی. بڑی رات کس کو کہا؟ جو شب نور ولادت والی رات جس میں چراغاں روشنی کرتے ہیں. نبی کی امی نے کہا وہ بڑی رات آ گئی. بڑی رات نبی کی پیدائش والی رات، اس کو کہا نبی کی امی نے بڑی رات. کہتی ہے ایک دن میں لیٹی تھی اور میرے پسینہ نکل رہا تھا. کہتی میں نے دیکھا میرے سرہانے ایک عورت کھڑی اور پنکھا لے کے میرے ہوا ہار رہی، میرے ہوا ہانک رہی. فرماتی میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا آمینہ میں جنتی ہوں. پھر کہتی ہیں بڑی رات آئی، نبی کی ولادت کی رات. کہتی میں لیٹی تھی، اس دن عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی. اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کہیں سے روشنی کا انتظام کرتے. کہتے میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا نا کہ میں چراغ جلا لوں. حضرت آمینہ کہتی ہیں عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کہیں سے روشنی کا انتظام کر دیتے، محلے کی 2-4 عورتوں کا انتظام کر دیتے. کہتی میں لیٹی تھی، میں سو رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا فشق الجدار، میرے گھر کی دیوار پھٹی. فدخل ثلاث النسوہ، میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہو گئی. کہتی ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں. ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اور تیسری عورت نے کہا میرا نام حسیرہ ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی امی کا نام بھی ملتا ہے تیسری عورت. حضرت آمینہ نے کہا میں نے تو اس سے پہلے تم کو مکے میں نہیں دیکھا. تو ان لوگوں نے کہا آمینہ ہم زمین والے تھوڑی ہیں، ہم تو جنت سے آئے ہوئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ آمینہ تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں. مبارک ہو تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آیا. سنیے حضرت آمینہ کہتی پھر وہ تینوں عورتیں چلی گئی. پھر میں نے دیکھا ایک اور بہت خوبصورت عورت کھڑی تھی میرے ساتھ. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا آمینہ پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. کس لیے آئے ہو؟ آمینہ مجھے اللہ نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے، تیری دائی بنا کے بھیجا. آمینہ کہتی ان کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. نبی کی ولادت بالکل قریب ہے. آمینہ فرماتی میرے بستر پر جنتی موتی بکھیر دیے گئے. کہتا جنتی پرندے میرے گھر آ گئے. نبی کی امی کہتی ستارے میرے گھر کے بالکل قریب آ گئے. میں ڈر رہی تھی کہ ٹوٹ کر یہ بکھر نہ جائے. اللہ اکبر. آج اگر ہم لائٹنگ کریں چراغاں کریں تو یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. اللہ سے بھی کہہ دو اللہ یہ ستارے آسمان پر تو دکھ رہے تھے. آمینہ کے گھر اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آواز آئے گی آج میرا محبوب آیا ہے. تو ہم یہ روشنی کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اجالے کے لیے نہیں کرتے ہیں. باقی راتوں میں اور اس رات میں فرق کرنے کے لیے ہم چراغاں کرتے ہیں. کچھ نہ ہو تو گھر میں موم بتی لگا دیا کرو. کوئی مجھے کیا کرتے ہو پتہ نہیں ہے. آج میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. بتاؤ اگر یہ سنت نہ ہوتا تو اللہ آمینہ کے گھر ستاروں کو کیوں اتارتا؟ آمینہ کہتی اتنے قریب ستارے تھے میں ڈر رہی تھی کہیں ٹوٹ کر میری آنگن میں گر نہ جائیں. نبی کی ولادت کی خوشی میں جب اللہ نے ستاروں کو بھیج دیا پھر نبی کی امی کہتی ہیں اس جنتی حور نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا. کہتی میں نے جیسے دودھ کا پیالہ لیا تو یہ تو زمین کا منظر تھا. اب آسمان کے معاملات دیکھو.
रब ने फरमाया जिब्रील जरा मेरे करीब आओ। अर्ज करते मौला बतलाया जाए, फरमाया जिब्रील आज जन्नत को फिर से सजा दिया जाए, हुस्न दे दिया जाए। जिब्रील ने कहा मेरे मौला जन्नत तो उसी को कहते हैं जो पहले से सजी हो। रब ने फरमाया हाँ, लेकिन आज मेरा महबूब आ रहा है, आज जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब जन्नत सजाई जा रही है। फिर रब ने फरमाया कि मिंबर लगाया जाए और मीकाईल से कह दो मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़े। अब मिंबर लगाया गया, हजरत मीकाईल अल्लाह की वहदानियत का खुतबा पढ़ रहे हैं और इतनी शान वाला खुतबा था, इतनी अजमत वाला खुतबा था। जन्नत का एक पेड़ झूम रहा है, जन्नत का एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत की हर एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। फिर रब ने फरमाया जिब्रील तुम हो जाओ, मीकाईल इसराफील इजराइल चारों बड़े फरिश्ते हो जाओ और 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। फिर जिब्रील कहते मौला उसके बाद क्या करना है? फरमाया सुनो, 1-1 लाख चारों फरिश्ते ले लो और उसके बाद आमिना के आंगन में चले जाओ। मौला किस लिए जाना है? मेरा महबूब आया है, उसकी मुबारकबाद देने जाना है। अब कहाँ है वो लोग जो जुलूस पर पाबंदियां लगाते हैं? रब ने फरमाया सुनो, ये चारों फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ते हो जाओ और लेकर आमिना के घर चले जाओ। जिब्रील ने कहा मेरे मौला अकेले अकेले जाना है कि जमात पर जमात जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील अकेले अकेले नहीं जाना है, आज जमात पर जमात जाना है। इसका मतलब ये था जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है। फिर जिब्रील अमीन कहते मौला जब खामोश जाना है कि कुछ पढ़ते हुए जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज खामोश नहीं जाना है बल्कि बोलते जाना है। मौला क्या बोलते जाना है? मेरा महबूब आ रहा है, उसकी विरादत की मुबारकबाद देने जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जमा हिंदुस्तान में ये किया जाता है सरकार की अमन मरहबा, जितार की अमन मरहबा, मुख्तार की अमन मरहबा। तो ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा जिब्रील का है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा और जो इसे